بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں نا وہ انہیں یقین ہو گیا کہ جناب میری حکومت کو نہیں رہنی، نہ میں بچنا ہے، نہ میری کمپنی چلنی، لہٰذا انہوں نے خودکش دھماکہ کرنے کی ایک کوشش کی ہے، خود کش حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یا اس طریقے سے میں آر یا پار کام کسی بندے لگ جائے گا، اگر میں نہیں بھی رہتا تو آنے والوں کے لیے میں اننے بڑے کنڈے بیچ جاواں کہ جو مرضی کرتے رہنا، انہوں نے بھی سکون دا ساہ نہ آوے۔ یہ کل جو پیکج تھا اس کا میں نے آپ کو ایک کرکس بتایا اپنے انداز میں، لیکن میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بھی رکھتا ہوں کہ وہ تفصیل کیا ہے۔ فی الحال میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان، ابھی جب میں ویلاگ کر رہا ہوں، عمران خان صاحب لاہور کے دورے پر موجود ہیں اس وقت۔ اب تک وہ جہاں جہاں پر مطلب لوگوں سے مل چکے ہیں اور جو باتیں کر چکے ہیں وہ کوئی اتنی قابل ذکر نہیں ہے، سوائے ایک اعتراف جرم کے کہ جو کام میں رات کیتا ہے پائن میں پہلے کر لینا چاہیے تھی۔ اب اس میں بھی یہ خاص نکتہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف مجھے جانا چاہیے تھا، انڈسٹری کو ریلیف دینا چاہیے تھا، ان کو ایمنسٹی دینی چاہیے تھی، میں سارے نوں دیتی پڑھ کے یہ غلط کیا۔ اس کے علاوہ کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ ہاں اب ایک کام کی بات ان کے لیے ہے، وہ وہاں پر بڑے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جائیں گے چودھری شجاعت کی خبر لینے کے لیے۔ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ پائن کافی دیر پہلے بیمار ہوئے تھے، ہاسپٹلائز ہوئے تھے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ بلکہ سب کو صحت دے۔ چودھری صاحب آج کے بیمار نہیں ہیں، چودھری صاحب 1997 کے دور سے کافی زیادہ ان کے مسائل ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہوئی ہے اور وہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے کے رکھے۔ لیکن ابھی جو ریسنٹلی ان کی بیماری ہے وہ کچھ 2-1 ماہ پہلے وہ بیمار ہوئے تھے کافی زیادہ اور ہاسپٹلائز ہو گئے تھے، بلکہ خبریں کچھ اور ہی چلنیاں شروع ہو گئی ہیں سن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوئی تھی، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اب وہ عمران خان نوں ہن پتہ لگا کہ وڈا بھائی تے بیمار ہے تے میں تو دی خبر لین جانا، لہٰذا وہ اس پاسے ٹر پئے ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ چودھری کے پاس جا رہے ہیں کہ باؤ جی کو دیا دی بھیک دیو، کو میرے ساتھ نہ چھڑنا، تہاڈی مہربانی، میرے نال ہی رہنا۔ ابھی چودھریوں کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ چودھریوں کو یہ نواز شریف کی طرف سے فی الحال گرین سگنل نہیں ملا کہ تمہیں وزیر اعلیٰ بناواں گے، اور وہ نواز شریف جو ہے وہ ابھی تک جو میرے اطلاعات ہیں وہ ابھی تک اس بات پر ذہنی طور پر تیار نہیں ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیں گے۔ لیکن چودھریوں کے باوجود کہ چودھری نہیں آتے، اس کے باوجود نواز شریف اور زرداری صاحب اور مولانا صاحب کے پاس اتنا نمبر موجود ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہ وہ جو ہے باقاعدہ طور پر حکومت کو گھر بھیجنے کے چکر میں ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ اس طرح سے بھیج دیں گے۔ باہر وہ جب بھیجیں گے وہ تب کی بات ہے۔ فی الحال جو ہے وہ چودھری کے پاس جائیں گے اور پھر وہ وہاں پر چودھری جو جواب دیں گے، منگنا انہوں نے ظاہر ہے وزارت اعلیٰ منگنی کہ بہو جی سن دے دیو۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کہتے جی میں وزیر اللہ بھی بنانوں تو تیار ہاں، میں بدلنوں تیار ہوں، عثمان بزدار دی قربانی دے دینے، کوئی مسئلہ نہیں، بلی دا بکڑا بنا دینے انہوں پڑھ کے۔ لیکن ادھرلے پاسے ہوتے مطلب ہے کہ ذرا میرے تے رحم فرماؤ نا، ادھروں تے محبت فرماؤ نا، وہ تہاڈے بھی بڑے پرانے تعلق والے نے، اسٹیبلشمنٹ ان سے کہیں ذرا میرے نال دوبارہ موڈا لا دیں۔ اس طرح کا جو ہے نا وہ کوئی سین بنانے کے چکر میں گئے ہیں وہ وہاں پر۔ اب بھی پتہ چلے گا کہ اس میں سے مزید کیا آتے ہیں۔ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ میری اپنی ایک ازمپشن کہہ لیں یا میرا ایک خیال کہہ رہے، تھوڑی بہت انفارمیشن بھی ہے، لیکن زیادہ یہ باتیں جو ہیں وہ میرے موجودہ سیاسی ماحول کے تناظر میں میں اس سے ازیوم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ جو عمران خان صاحب نے کل پیکج دیا ہے نا سر، وہ اس کو میں خودکشی کا مشن کہتا ہوں، اور اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کو یقین ہو گیا کہ پائن میں ہن کوئی نہیں رہنا، میں نہیں بچنا۔ وہ ایک فلم تھی، اس میں اس طرح کا ایک مزاحیہ کردار تھا، تو مجھے وہ اچانک یاد آ گیا۔ تو پائن ان نے کوئی نہیں بچنا، اس نے اس بات کو طے کر لیا، جس کے بعد انہوں نے ایک ایسا جو ہے نا مطلب میں اب کیا کہوں، ایک جھوٹا قسم کا وعدہ کیا ہے قوم کے ساتھ یا نعرہ لگایا جس پر وہ عمل نہیں کر سکتے، اور یہ بات میں آپ کو بھی فگرز کے ساتھ ثابت کرتا ہوں کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا اور 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، بعد میں انہوں نے کہا نہیں وہ تو 5 سال اس کیا سی، یہ 3 مہینے کی بات تھی، پھر 1 سال تک گئی، 1 سال تو 5 سال تک چلے گی۔ اب 3.5 ماہ ہونے کو 3.5 سال ہونے کو آ گئے، پائن نہ کتے 50 لاکھ گھر کی 50,000 بھی نہیں، 5,000 بھی گھر کتے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور 1 کروڑ نوکری لے ضرور لئیے، دیتی نہیں، لوگوں کا روزگار کم ضرور ہو گیا، بڑا نہیں ہے۔ بہرحال
کل انہوں نے کہا جی کہ میں نے 10 روپے لیٹر پر لیٹر جو ہے نا وہ پیٹرول کم کر دیا ہے، ڈیزل بھی اسی طرح سے اس پہ بھی 10 روپے قیمت کم کر دی ہے، اور بجلی کی قیمت جو ہے وہ 5 روپے پر یونٹ کم کر رہا ہوں۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو یہ جھوٹ ہے، اس لیے جھوٹ ہے کہ چند روز پہلے 12 روپے قیمت بڑھائی تھی پیٹرول کی سر انہوں نے، اور اس میں سے اب 10 روپے کم کر رہے ہیں، تو ایکچولی 2 روپے قیمت بڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک بات یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں 5 روپے فی یونٹ بجلی کم کر رہا ہوں، کل ہی 6 روپے فی یونٹ بجلی بڑھی، کل ہی بڑھی تھی، ٹھیک ہے، اس میں سے 5 روپے واپس لے لیے، تو ایکچولی تو 1 روپے قیمت جو ہے نا وہ بڑھ گئی پھر بھی، تو یہ کمی کوئی نہیں، وعدہ ہی ہے۔ مگر اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر عمران خان صاحب ان 2 مدات کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اگلے جو 4 مہینے ہیں، یعنی فائنینشیل ایڈ کی بات کروں، 30 جون تک فائنینشیل ایڈ ہوتا ہے، تو اس میں 360 ارب روپے جو ہے نا وہ ڈالنے پڑیں گے سر حکومت کو، یعنی سبسڈی مزید دینی پڑے گی۔ یہ اس سبسڈی کے علاوہ ہے جو عمران خان صاحب کے بقول جو کل انہوں نے تقریر میں فرمایا کہ 70 ارب روپے ہم ماہانہ جو ہے وہ پیٹرول کی مد میں سبسڈی دیتے ہیں۔ یہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ 70 ارب روپے کا انہوں نے کل فگر دیا۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ اس فگر کے علاوہ ہے، تو یہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ اس کو پیٹرول کی مد میں 160 ارب روپے اور بجلی کی مد میں 200 ارب روپے مزید ہمیں ڈالنے پڑیں گے۔ یہ تو ہوگی ایک بات، اس کو کرتے ہیں اب سائڈ پہ۔ دوسری بات، کیونکہ یہ عوام کا براہ راست ایشو ہے نا، تو وہ میں آپ کو بتا دوں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے یہ کہا کہ جناب جنہ مرضی فارن ایکسچینج لے آو، جنہ مرضی فارن ایکسچینج باہر لے جاؤ۔ اچھا اب یہ ویسے تو بڑی ایک کیا کہتے ہیں کھلی ڈلی جی پالیسی لگتی ہے جی، باہر والے لوگ ہی بیٹھے ہو کہتے ہیں فٹافٹ سے جائیداداں خریدو، گھر بناؤ، بلیک منی آ جائے گی، کوئی پیسے ہو سکتا ہے آ جائیں، ایک چانس یہ بھی ہے۔ لیکن سر یہ ممکن اس لیے نہیں ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، اور وہ جو معاہدہ کیا ہوا ہے نا وہ اس سطح پہ جا کے کیا ہوا ہے کہ جس سطح پہ جڑا محلے پنڈ دا بڑا ہی ظالم قسم دا چودھری ہوندا نا، تے او مطلب کمی دے کولو جس طرح معاہدہ کراندا نا، اس طرح دا ساڈے نال IMF نے سلوک کیتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ہمیں بہت ساری ریسٹرکشنز کا سامنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آپ اگر یہ کرتے ہیں، چلے فرض کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کر لی اور IMF نے منا لیا، یار دیکھو ڈالر تے آ رہے نا، اسے تانوں پیسے دے رہے نا، کوئی کہانی کرا لئی، فرض کر لیتے ہیں، ویسے تو کہانی چ نہیں آتے لیکن چلیں فرض کر لیتے ہیں ہمارا ہینڈسم ہے، اگر یہ وزیر اعظم رہے تو بڑی ہو سکتا ہے کوئی مطلب کاروائی پائی لین، کوئی مطلب چیزیں اور طرف چلی جائے، لیکن فرض کر لیتے ہیں اگر وہ یہ نہیں کرتے، اور یہ مطلب فرض کرتے ہیں اگر وہ یہ کر بھی لیتے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر نواز شریف کا کیس جو ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرے گا؟ اس لیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے پیسہ باہر گیا اور باہر جا کر وہاں پر انہوں نے ایون فیلڈ لی، یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس لیے، ٹھیک ہے، یہ کیس ہے۔ اچھا اب جب آپ یہاں اتو کھلا پیسہ باہر لے جان دی دعوت دے رہے ہو کہ جناب لائیو جننے مرضی لینا، لٹا مار جڑا مرضی لائیوے، ٹھیک ہے، کل کو کیسے پوچھ سکیں گے کہ ایجویر روڈ کے اوپر ابو ظبی میں، قطر میں، دبئی میں، نیو یارک میں کتھوں آئے پیسے، کہاں سے وہ جائیدادیں بنی؟ نہیں پوچھ سکیں گے۔ 1990 میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کے دوران کچھ سرٹن رولز جو ہیں نا وہ بنائے گئے تھے، اور ان رولز کے تحت کچھ لیمٹس مقرر کی گئی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کے جو پیسے اگر فرض کریں یہاں سے گئے، فرض کریں تو وہ بھی ان رولز کے انڈر ہی تھے، لیکن چونکہ انہوں پھسانا سی بھائی نوں، او دے خلاف کچھ قوتاں ہو چکی ہیں سن، وہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہینڈسم آنا چاہیے، لہٰذا نواز شریف صاحب کو ادھر ادھروں گھیر گھور کے پھنسا لیتا گیا، حالانکہ وہ اس قانون کے مطابق چیزیں بالکل ٹھیک تھیں۔ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سر آپ نے یہ کر لیا، فیٹ آف دا کی کرو گے سر؟ مجھے بتائیں، اجلاس ان کا جاری ہے، فیٹ آف کہتا ہے کہ ایک ایک پیسے کا حساب دیو پائے نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان جو ہے وہ جننے مرضی پیسے باہر اتوں لوگ ٹرانسفر کرتے رہن، جننے مرضی آندے رہن۔ ابھی چند دن پہلے میں نے آپ کو بتایا وہ نیشنل بینک کو امریکہ نے 9.70 ارب روپے یعنی 10 ارب روپے کا جو ہے نا وہ جرمانہ کیا سر، منی لانڈرنگ کے اوپر کیا، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پر بھی یہ طریقہ کار ہوگا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کس طریقے سے آپ دنیا کو فیس کریں گے. فیٹف کی آپ گرے لسٹ میں ہیں, اتو چکے بلیک ہی چلے گئے تو پھر جو حال ہوئے گا اللہ رحم کرے. ساڈے حال تے ساڈے تے ویسے نصیب جڑے نے بلیک ہوئے پے نے پاؤ جی. جدوں دا عمران خان آگے بیٹھا ہے, ویسے عمران خان تے چلو انہیں آ کے ذرا اس سیاہی دے اضافہ کیتا ہے. پہلے کہڑے ساڈے کو میرا مطلب سنہرے نصیب سن, پہلے بھی تے جوں جمے بودیوں لمے والا حساب سی. مگر یہ ہے کہ امید تھی عمران خان سے, کہ ویسے مجھے کبھی نہیں تھی لیکن جن لوگوں کو تھی ان کو تھی امید کہ عمران خان آئے گا تو کوئی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو جہڑیاں انہوں نے چیزیں بہتر کیتی ہیں وہ ساریاں اسی بھگت ہی رہے ہیں. جن کو امید تھی وہ بھی بھگت رہے ہیں, جنہوں نے نہیں امید سی تو وہ تو خیر بھگت ہی رہے ہیں. خیر دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب 9/11 کے بعد نا کچھ KYC ایک تھا, قانون بنا تھا, اس کو کہتے ہیں نو یور کسٹمر. یعنی 9/11 کا واقعہ ہوا تو انہوں نے کیا پائے نا, یہ $5 لاکھ دی ٹرانزیکشن ہوئی ہے, لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ اب بینکوں میں جو مرضی ٹرانزیکشن ہوتی رہے. آپ کو اپنے کسٹمر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. نو یور کسٹمر اس کو کہتے ہیں, اس ٹرم کی ابریویشن یہ ہے. انہوں نے کہا جناب اس کو آپ ضرور چیک کریں کہ کون ہے کتوں کی میں پیسے آ رہے ہیں. پھر رولز بنتے کہ پاکستان جیسے ملک کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں لگ گئیں, فیٹف میں ہم پھنس کے برے حال بونکے دیہڑے ہو گئے. ایک چیز میں اور آپ سے کہوں کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے نا ہمارا, اس معاہدے کے تحت ہم نے ہر 15 دن بعد پٹرول کی قیمت میں $4 ٹیکس لگانا ہے سر, ہر 15 دن بعد. یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, یہ شوکت ترین صاحب نے کہا ہوا ہے. شوکت ترین صاحب جو وزیر خزانہ ہے نا, انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے, یہ باقاعدہ ریکارڈ پر موجود ہے. $4 جناب نے لیوی ٹیکس اس کے اوپر عائد کرنا ہے. ایک بات جناب, آپ $10 کم کر رہے ہیں, ذرا اب سمجھتے جائیں بات کو. دوسری بات یہ ہے کہ IMF نے آپ سے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب جتنی پیداواری قیمت ہے بجلی کی وہ آپ صارف سے وصول کریں. یعنی جو بجلی خرچ کر رہے ہیں نا وہ دیکھو پیداواری قیمت لیں. تو آپ $5 کم کرنے کا جو چکر چلا رہے ہیں, ویسے تو یہ جھوٹ ہے, مگر چلے فرض کر رہے ہیں تو پھر آپ IMF کے ساتھ کس طرح جا کے نیگوشیٹ کریں گے, کیونکہ ہمیں اگلا بجٹ بنانے کے لیے ہر صورت میں پیسے چاہیے اور پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں. جب یہ فائنینشیل ایئر ختم ہوگا اس وقت بھی ہمارا جو خسارہ ہے وہ 3100 ارب روپے ہوگا. 3100 ارب روپے کا ہمیں خسارہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اگر ساری چیزیں چلتی رہتی ہے وچوں 360 ارب نہ کڈیا ہوئے پھر بھی ہمیں 3100 ارب روپے کا خسارہ ہوگا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر سر آپ کے IMF کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ نے $1 ارب لیا تھا تو 560 ارب روپے دے ساڑھے تے قرضے والا ٹیکس لاتے سن, وچوں 360 ارب تسی پھر سانو دین ٹرے ہو, تے پھر بھائی نا IMF کو جان دی لوڑ ہی کی سی, نہیں سی جانا چاہیے, مگر آپ گئے. اب جب آپ IMF کے پاس جائیں گے تو سر ان جو اعلانات آپ نے کیے ہیں اور اگر یہ اقدامات آپ اٹھاتے ہیں, ویسے پیٹرول والا اور معاملہ تو ہو گیا, پیٹرول پر آج سے عمل درآمد ہو گیا. اس وقت جو منڈے نے نا مطلب جنہوں نے نویں 70 لے کے دیتی ہیں کر دیا نے, وہ پیٹرول پوا آگے بڑے خوش نے, تڑا تڑ جیل اٹھتے جڑا نا وہ ویلیاں مار رہے ہیں. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ تو بڑھ گیا مگر کم ہو گیا سوری, مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس پر عمل درآمد ہو گیا تو پھر IMF آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا. اور اگر IMF نے آپ کو لفٹ نہ کروائی تو جن ساورن گارنٹیز اور جن چیزوں کے اوپر آپ نے دنیا بھر سے قرضے لیے ہوئے ہیں اس کے بعد بھائی تسی کتنے جاؤ گے؟ اس وقت پاکستان کے قرضے جو ہیں 51,000 ارب روپے سے زیادہ ہیں سر. 51,000 ارب روپے سے زیادہ قرضہ ہے پاکستان کے اوپر. میاں نواز شریف کی گورنمنٹ جو گئی تھی, کل عمران خان صاحب نے بتایا کہ 30,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کے گئی تھی اور وہ 5 سال میں تھا. اب انہوں نے 3.25 سال کے اندر اس میں 21,000 روپے کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ بات نہیں بتاتے طریقے نال, ویسے جڑا سمجھ آ رہا انہوں سمجھ آ گئی کہ انہیں 5 سالاں دے وچ 30,000 ارب روپے تے قرضہ پہنچایا سی. پیپلز پارٹی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی 15,000 روپے کا قرضہ, انہوں نے 15,000 روپے ایڈ کیا, یہ آگے 3 سالاں دے وچ 21,000 روپیہ ایڈ کر گئے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پائے نا اپنے آپ کو بچاڑ لی ساری لٹیا ڈبون ٹر پے نے. ایک پولیٹیکل تقریر تھی, ایک ایسی تقریر تھی کہ جیسے انتخابی تقریر ہوتی کہ میں انتخابات جا رہے ہیں لہٰذا میں لوگوں کو دساں کہ دیکھو سانو اے الٹان ٹرے رہنا
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਘਟਾਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ भी घटाती थी, मैं तो ये भी करता सी। एक्चुअली अगर इमरान खान साहब इस वक्त बच गए, फ़र्ज़ करते हैं मार्च का महीना शुरू हो गया है, अगर फ़र्ज़ करते हैं ये बच गए तो ये सारा यू टर्न लेंगे, क्योंकि ये तो यू टर्न मास्टर है। ये तो खुद कह चुके हैं कि यू टर्न लेना तो लीडर की शान है, यू टर्न ना लें तो वो लीडर ही नहीं है। ये कई बार कह चुके हैं। वो कहते हैं हिटलर यू टर्न ले लेता तो बच जाता। आपको याद है मसाला भी हिटलर से मुसलिनी नहीं देता भाई, उसके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो ये सारा की सारी मेरी नज़र में जो एक वहाँ से चला है अपना कारवां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और जो दूसरी बात है ये अपना तरीके अदम एतमाद वाली, इन सारे मामलात को उन्होंने सामने रखते हुए एक तकरीर की है, और उस तकरीर के अंदर उन्होंने जो ऐलानात किए हैं बादियों नज़र में देखा जाए तो वैसे तो बड़े ज़बरदस्त ऐलानात ने, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। ये उसी तरह मुमकिन नहीं है जिस तरह से 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी मुमकिन नहीं सी फाइन। ये उस तरह का एक ख्वाब है जो खान साहब दिखा रहे हैं। बाहर अल्लाह करे कि चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ चली जाएं और पाकिस्तान तरक्की करे, ये सबकी दुआ है। पाकिस्तान तरक्की भी करे, पाकिस्तान जनाब अमरीका की इकानमी ने भी क्रॉस कर जाए, मेरी ख्वाहिश है सर, आपकी भी ख्वाहिश होगी, जितने पाकिस्तानी सबकी ख्वाहिश होगी। अमल इसके बिल्कुल बरक्स जा रहा है। मुझे लगता है कि हम जो है ना वो अफ़गानिस्तान से भी नीचे हमारी इकानमी चली जाएगी। जिस तरह से खान साहब ये काम कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। सच्ची बात यह है, इनको इकानमी का नहीं पता, इनको सिर्फ रंगबाजी पता है, पॉइंट, सिर्फ दैट्स इट। इसके अलावा ये कुछ नहीं जानते। मेरा यही ख्याल हो सकता है कि आपका जो ख्याल हो वो मेरी मालूमात और मेरे ख्याल से मुत्तफिक ना हो, आप उससे इख्तलाफ रखते हो तो लिख दीजिएगा, मगर डिसेंसी के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।